نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ انگریزی میں سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک کے ساتھ SAW لکھنا یہ کیسا ہے؟ اسی طرح اردو میں میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک آئے تو ادھر صاد ڈال دینا یا صاد لام عین میم ڈال دینا، یہ شرعاً کرنا کیسا ہے؟ تو اس کے بارے میں ذرا سماعت کیجیے۔ فقہائے کرام کا فتویٰ یہی ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک لکھا جائے یا لیا جائے تو ساتھ ہی مکمل درود شریف پڑھا جائے، یا کم از کم ایک مرتبہ لکھا بھی جائے اور پڑھا بھی جائے، بلکہ بعض علماء کے نزدیک تو درود شریف پڑھنا پورا واجب ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رد المختار علی الدر المختار کے اندر ان مواقع کا بیان کرتے ہوئے جن میں درود شریف کا پڑھنا مستحب ہے، آپ لکھتے ہیں، فرمایا نص العلماء علی استحبابها فی مواضع، علماء نے نص وارد فرمائی ہے اس بات پر کہ چند مقامات پر درود شریف کا پڑھنا مستحب ہے۔ وہ چند جگہیں یہ ہیں، فرمایا یوم الجمعہ ولیلتها وزید یوم السبت والاحد والخمیس لما ورد فی کل من الثلاثہ، فرمایا جمعہ کے دن اور رات کے وقت، اور بعض علماء نے ہفتہ، اتوار اور جمعرات کے دن کا اضافہ کیا ہے، جیسا کہ ان میں سے ہر ایک دن کے بارے میں وارد ہوا۔ وعند الصباح والمساء وعند دخول المسجد والخروج منه، اسی طرح صبح و شام کے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے باہر نکلتے وقت، اور فرمایا وعند زیارت قبرۃ الشریف، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مقدس کی زیارت کے وقت، اور ساتھ فرمایا وعند الصفا والمروہ وفی خطبۃ الجمعہ وغیرہا، فرمایا صفا و مروہ کی صحیح کے وقت، نماز جمعہ کے خطبہ اور دیگر خطبات میں، اور مؤذن کے کلمات کا اذان کا جواب دینے کے بعد، اور مزید فرمایا کہ دعائے قنوت کے وقت اور دعا کے اول، درمیان اور آخر کے اندر، اسی طرح تلبیہ حج کے کلمات لبیک اللہم لبیک سے فراغت کے بعد، اور کسی جگہ جمع ہونے اور منتشر ہونے کے وقت، وضو کے وقت، اور کان میں بنبناہٹ محسوس ہوتے وقت، اور جب کوئی شے کہیں رکھ کر بھول جائیں، اور واعظ کہنے اور علوم کی اشاعت کرتے وقت، حدیث شریف پڑھتے وقت، اول آخر درود شریف کا پڑھنا، سوال و فتویٰ لکھتے وقت، تصنیف و تعلیم و تعلم کے موقع پر، منگنی اور نکاح کا پیغام دیتے وقت، نکاح کرتے وقت یا کسی کا نکاح پڑھاتے وقت، خطوط کے شروع میں، اور تمام اہم موقعوں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک لینے یا اس کے سننے یا اس کے لکھنے کے وقت
بعض علماء نے ان 3 مواقع پر درود شریف کے وجوب کے قائل ہیں، اور ان تمام مواقع پر درود شریف کا پڑھنا مستحب ہے، لیکن یہ یاد رکھیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مختصر کر کے صرف صاد لکھ دینا یا صاد لام عین میم اکٹھا سلام یہ لکھ دینا یہ حرام ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ صاد لکھ دیتے ہیں یہ جہالت آج کل بہت جلد بازو میں رائج ہے۔ فرمایا کوئی سلام لکھ دیتا ہے، کوئی عین میم لکھ دیتا ہے، کوئی اکیلا صاد ڈال دیتا ہے۔ فرمایا یہ سب بےہودہ، مکروہ، سخت ناپسندیدہ اور موجب محرومی شدید ہے۔ اس سے بہت سخت احتراز چاہیے۔ اگر تحریر میں 1000 جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک آئے، ہر جگہ پورا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا جائے، ہرگز کہیں بھی صاد لام عین میم وغیرہ نہ لکھا ہو، علماء نے اس سے سخت ممانعت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ جس طرح صاد کا لکھنا یا صاد لام عین میم کا لکھنا حرام ہے، اسی طرح انگلش کے اندر بھی آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب نام پاک آئے وہاں پر بھی اختصار کرتے ہوئے SAW لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ بھی لکھنا حرام ہے، بلکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورا لکھا جائے۔ لہٰذا ان ادلہ کی روشنی کے اندر معلوم یہ ہوا جب بھی میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک آئے، چاہے آپ بول رہے ہوں، چاہے آپ لکھ رہے ہوں، چاہے آپ کسی کو سمجھا رہے ہوں، سبق پڑھا رہے ہوں، تو میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام زبان سے بھی پورا بولا جائے اور لکھنے میں بھی پورا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا جائے۔ بصورت دیگر صاد لکھنا، صاد لام عین میم لکھنا اور SAW لکھنا یہ سخت حرام ہے، اور اگر کسی نے معاذ اللہ یہ تحقیر کی نیت سے لکھ دیا نا، حقارت کی نیت سے، چلو اس کو جلدی لکھ دیتا ہوں، تو انسان کا کفر پر مرنے کا خدشہ ہے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔